اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں پڑے ہوئے کتے جب چہل قدمی کرتے ہوئے دوسرے محلے میں داخل ہوتے ہیں تو اس محلے کا کتا اس کے پیچھے پڑ کر بگاتا بگاتا اپنے گلی تک واپس لے کر آتا ہے۔ جب وہی کتا اپنی گلی میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب تو میں اپنے علاقے کا شیر بن گیا ہوں، لہٰذا وہ کتے کے طرف منہ کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ کتا بھی گلی کا ہی ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی بھاگنا شروع کرتا ہے اور اپنے محلے میں اور اپنی گلی تک پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ وہاں سے دوبارہ وہ اپنی گلی میں پہنچ کر شیر بن جاتا ہے اور اس بھاگنے والے کتے کے پیچھے وہ دوبارہ حملہ آور ہو کر بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی راہرو پتھر اٹھا کر دونوں کتوں کو بھگا نہیں لیتا۔ ناظرین، بدقسمتی سے یہی حال میرے ملک کا ہے اور میرے ملک کے سیاستدانوں کا ہے، جو کہ گزشتہ 72 سال سے یہی کھیل کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بگاتے ہیں۔ جب بیچ میں سے کوئی جرنیل پتھر اٹھاتا ہے تو یہ بیچارے دم دبا کر دونوں بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کھیل میرے ملک میں گزشتہ 72 سال سے بدقسمتی کے ساتھ جاری ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے ملک کی سیاست کا درجہ حرارت انتہائی بلندی کو چھو رہا ہے اور وہی طریقے جو ماضی میں مختلف قسم کی سیاسی اتحادوں کے سبب ہمارے ملک کے ساتھ ہوئے ہیں، جو واقعات آج پھر وہی واقعات دہرائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سن 1977 کے قومی اتحاد کے احتجاج سے، جلسے جلوسوں اور ریلیوں سے امریکی جہاد افغانستان میں برآمد ہوا اور امریکہ نے یلغار کر کے روس کے بہانے ملاؤں کو اسلام کے نام پر استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں دراندازی کی۔ ایک طرف روس پر پسپا ہوا تو دوسری طرف امریکہ عالمی سپر طاقت بنا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کا مارشل لا جہاد میں مصروف عمل رہا۔ قاضی حسین احمد میاں طفیل اور قاضی حسین احمد دونوں ڈالروں سے کھیلتے ہوئے افغان جہاد میں شریک ہوئے اور خود مال غنیمت بٹورتے رہے اور ہمارے اور آپ کے بچے مرواتے رہے۔ نتیجہ بعد میں کیا برآمد ہوا کہ کعبے میں قسمیں کھائی گئی، قرآن پر ہاتھ رکھے گئے، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سن 85 میں MRD بنا، جو کسی انتہائی نتیجے پر بھی نہ پہنچ سکا اور معاہدات کرتے ہوئے اپنے اختتامی انجام تک سن 1988 کے الیکشن کے بعد پہنچا۔ سن 1988 میں جب نام و نہاد جمہوریت برآمد ہوئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو جرنیلوں نے زنجیروں میں جکڑ کر نام و نہاد جمہوریت نافذ کی، اس کا انجام بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے پیچھے نواز شریف کو لگایا گیا، جو بلی چوہی کا کھیل کھیلتے رہے۔ وہ تماشا جب اختتام پذیر پہنچا تو اس کے بعد میثاقی جمہوریت جیسا جمہوری معاہدہ ہوا، جس میں تمام چوروں کو جنرل مشرف سمیت تحفظ ملا۔ ناظرین، جب زرداری اور نواز شریف کا کھیل ختم ہوا تو بیچ میں سے جرنیلوں کو عمران خان ملا اور وہی کھیل جو نواز بے نظیر کے ساتھ کھیلتا رہا، اب عمران نواز کے خلاف کھیلنے پر آمادہ نظر آیا۔ حالانکہ
عمران خان کی تمام تقریریں اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے مخالف رہی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان قومی موومنٹ کے نام سے جرنیلوں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یک آواز ہو کر یہ جمہورے میدان عمل میں اترے ہیں، لیکن یہ عجیب جمہورے ہیں کہ جب 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں عملہ کرنے کے لیے تو 4 قدم پیچھے ہو کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مناظر آپ لوگ گزشتہ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جب نواز شریف سینہ تھان کر میدان میں نکلتے ہیں اور جرنیلوں کو للکارتے ہیں تو پھر 4 مہینے خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی تمام سیاسی پارٹیاں کہیں چھپ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جب مذاکرات سازشوں کے ذریعے ناکام ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ بنکیاں مار کر میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ بتانا آپ لوگوں کو یہ مقصود ہے ناظرین کہ جب تک اس ملک میں باطل کے ساتھ باطل کی لڑائی رہے گی تو نتیجتاً غلاظت ہی کو کامیابی ملے گی۔ جس دن حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہوا تو آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ سچائی کو ترقی ہوگی، عروج ہوگا، فتح ہوگی اور عوام سرخرو رہیں گے۔ لیکن جب تک باطل کی لڑائی باطل کے ساتھ ہوگی تو گندگی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، جس کا نظارہ آپ لوگ گزشتہ 72 سال سے دیکھ رہے ہو۔ جتنے بھی سیاسی رہنما گزرے ہیں بشمول مولانا مفتی محمود، بشمول زرداری، نصر اللہ خان، جتنے بھی گزرے ہیں یہ حضرات سارے کے سارے جرنیلی سازشوں کے شکار رہے ہیں۔ وہ باتیں جس طرح کہ مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اب باتیں عوام کے سامنے ہوگی، اس بیان سے خود ظاہر ہے کہ گزشتہ 72 سال سے عوام کو کچھ بتایا جاتا تھا اور محلات کی سازشوں کے اندر کچھ اور ہو جاتا تھا۔ محلاتی سازشیں وہ ہوتی ہے جو کہ پنڈانگان اور امریکی سفارت خانے کے ذریعے تکمیل کو پہنچتی ہے، اس کو کہتی ہے محلاتی سازشیں۔ جمہوری عمل اس کو کہتے ہیں کہ جو معاہدات عوامی نمائندے کرتے ہیں اور جنہیں قانونی اور آئینی شکل دے دی جاتی ہے، وہی اگر نافذ ہوں تو اس کو جمہوری عمل کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ تمام عدالتیں، قومی اسمبلی کا حال اور جتنے بھی چیدہ ہماری وزارتیں ہیں وہ سب امریکی تابع ہیں اور اس کے حکم کے بغیر ذرا سا بھی حرکت نہیں کرتے۔ میرا مدعا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب تک امریکی عمل دخل کا اس ملک سے خاتمہ نہیں ہو جاتا تو تمام سیاستدانوں کی بڑکیاں بالکل بے مقصد ہے اور اس میں ذرا سا بھی جان نہیں ہے۔ والسلام۔